آج ہم جو بات یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ سے ہے، آپ جس جگہ رہتے ہیں اس سے ہے۔ چند روز قبل ایک واقعہ ہوتا ہے بہادر آباد کے علاقے میں، جہاں پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا اور ایک آدمی نے گولیاں چلا دیں اور جس پر چلائیں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے کئی واقعات ہیں جو آپ کے آس پاس رونما ہوتے رہتے ہیں یا پھر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا ہم خیال پڑوسی مل جائے تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور اگر برا مل جائے یا آپ کی طبیعت سے میچ نہ کرے تو ایک عذاب بن کر آپ کے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پڑوسی چاہے کیسا بھی ہو، آپ نے گزارا اسی کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیونکہ نہ روز آپ گھر بدل سکتے ہیں نہ پڑوسی، لہٰذا جیسے بھی ہیں اب آپ نے انہی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے اور یہ کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے، پھر وہ چاہے آپ کے برابر والا ہو یا آپ کے گھر کے اوپر یا نیچے رہ رہا ہو۔ میری نظر میں ایک بلڈنگ ایسی ہے جس میں 4 گھر ہیں، مگر اس بلڈنگ میں 2 فیملیز ایسی ہیں جو اپنا گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سب سے ٹاپ پر رہنے والی ایک فیملی ہے جس گھر میں صرف خواتین ہی رہائش پذیر ہیں، مرد کوئی نہیں۔ اب کوئی زیادہ بحث اس لیے بھی نہیں کرتا کہ ہمارا ایک مہذب معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت کی جاتی ہے، پھر خواہ وہ عورت کتنے بھی زیادتی کرے۔ اکثر لوگ بس سائیڈ لائن ہونے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ سب کچھ کر کے بھی خود کو مظلوم تصور کرتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ یہاں جو زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا جانتا ہے، جیت اسی کی ہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اوپر سے کچرا پھینکتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہوگی، بلکہ ہاں میں ایسی ایک فیملی کو اور بھی جانتا ہوں، وہ کچرا نیچے پھینکنے کو نیکی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ کچرا اوپر سے نیچے پھینکنے کا مقصد یہ ہے کہ کتے بلیاں کھائیں اور ان کا پیٹ بھرے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ درگزر کریں، کیونکہ یہ احساس آج نہیں تو کل ہو ہی جائے گا۔ اگر احساس دلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں جو آپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، اور اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو پھر ہم آتے ہیں فائنل آپشن کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل سٹوری راؤنڈ اپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری طرف سے معاشی مسائل کو حل کرنے کی انفارمیشن۔ تو اب آتے ہیں فائنل آپشنز کی طرف کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے قانون بھی موجود ہے اور اس پر دیے گئے فیصلوں کی مثالیں بھی۔ پڑوس کے قوانین عام طور پر وسیع تر پاکستانی قانونی فریم ورک کے تحت آتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ، ضابطۂ فوجداری اور دیگر متعلقہ قانون سازی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ قوانین پڑوسیوں کو مختلف پریشانیوں سے بچاتے ہیں، پرامن ماحول فراہم کرتے ہیں۔ شور، عوامی پریشانی اور جائیداد کے حقوق سے متعلق مخصوص ضابطے محلے میں بھی نافذ ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 268 اور سیکشن 278 جیسے مخصوص سیکشنز کے ساتھ عوامی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بشمول شور اور آلودگی۔ مطلب اگر اپنے پڑوسی کے کسی قدم سے آپ پریشان ہیں اور اب برداشت ختم ہو گئی ہے تو آپ ان قوانین کا سہارا لے سکتے ہیں، پولیس کو بھی بلا سکتے ہیں اور سول کورٹ کے ذریعے بھی معاملات حل کروا سکتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو زیادہ شور میں میوزک وغیرہ چلانے یا ناپسندیدہ مواد پڑھنے سے متعلق ہے۔ ٹاؤن اینڈ بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز کا قانون بھی ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کا پڑوسی جو گھر یا بلڈنگ آپ کے برابر میں تعمیر کر رہا ہے اس سے آپ کے حقوق کا خیال رکھا ہے یا نہیں، جیسا کہ ہوا کا آنا جانا، ماحول، دھوپ اور گھر کی مضبوطی، حفاظت آپ کی گھر کی خوبصورتی کو متاثر تو نہیں کر رہا۔ شہر میں پڑوسی ہونے کے ناطے کسی کو قدرتی ہوا، سورج کی روشنی اور پانی بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیگر حقوق میں آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر رازداری، کوئی شور، ہوا یا آلودگی، نقل و حرکت کی آزادی، راستے کی رکاوٹ نہ ہونا شامل ہے۔ یہاں راستے کی رکاوٹ بہت سارے اقسام کی ہوتی ہے، مثلا اکثر کسی نہ کسی تقریب کے لیے راستہ بند کر دینا، مستقل گاڑیاں کھڑی کر کے راستہ بند کر دینا یا کرسیاں لگا کر بیٹھ جانا جس سے محلے کی بہن بیٹیوں کا گزرنا مشکل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔
اس میں مزید قوانین کا حوالہ دوں تو شہری ادارے اور ایجنسیاں بنیادی حقوق سے متعلق 1973 کے آئین کے مختلف آرٹیکلز کے تحت جو قانون ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے پابند ہیں۔ کئی دہائیوں کے دوران مختلف قوانین بنائے گئے ہیں جن میں پاکستان پینل کوڈ، ضابطۂ فوجداری، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ، ایزیمنٹ ایکٹ، ٹاؤن اینڈ بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ شامل ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ قوانین کے علاوہ ہمارا دین اور تہذیب بھی یہی سکھاتے ہیں کہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف آیات کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق اور احادیث بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میری طرف سے وہ یہ کہ ان سب قانونی تحفظ کے باوجود بھی کوشش کریں کہ کسی بھی معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ اگر ایک سے بات نہ بنے تو محلے کے 4 لوگ جمع کر کے ان کو سمجھائیں تو یہ تمام قانونی پیچیدگیوں سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو پلیز آپ ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کا حساب یہاں نہیں تو وہاں دینا ہے۔